السلام علیکم۔ ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بھی بہت ہی خوبصورت اور خوفناک ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ڈر کہانی کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے، اور ہاں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے تاکہ مجھے معلوم ہوتا رہے کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میرے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو بھی لائک اور فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ارے نازیہ کم بخت، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ابھی تو تیری رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور تو نے یہ گل کھلا دیے۔ اماں میری بات تو سنو۔ ارے کیا بات سنوں میں تیری؟ تو نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تو ہمارے ساتھ ایسا کرے گی۔ اے میرے خدا، ایسی اولاد دینے سے تو اچھا تھا کہ تو ہمیں بے اولاد ہی رکھتا میرے اللہ۔ میں سب کو منہ کیسے دکھاؤں گی؟ میں سب کے سوالوں کا جواب کیسے دوں گی؟ نازیہ یہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ ارے بہتر تھا کہ کسی دریا میں کود کر اپنی جان دے دیتی۔ کم سے کم ہم یہ تو کہنے والے بنتے کہ ہماری بچی مر گئی ہے۔ اب ہم کیا جواب دیں گے؟ نازیہ کی ماں سکینہ بی بی ایک لوہے کا چمٹا اٹھا کر اس کے پیچھے اسے مارنے کے لیے دوڑی۔ جب نازیہ کے والد حسان صاحب نے ان کو روکا، رکو بیگم، کیا کر رہی ہو؟ کیا اس کی جان لوگی؟ اس کی حالت دیکھو۔ کیا حالت دیکھوں اس کی؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اگلے کچھ دنوں میں ہمارے ساتھ یہ محلے والے اور یہ خاندان والے کیا سلوک کریں گے؟ کیا آپ کو اپنی بدنامی نظر نہیں آ رہی؟ ارے جیتے جی ہمارا منہ کالا کر دیا ہے اس لڑکی نے۔ دوسری طرف نازیہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی اور اپنی ماں کو کہہ رہی تھی کہ ماں ایک دفعہ میری بات تو سنو۔ میں قسم کھاتی ہوں یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، یہ بچہ حلال کا ہے ماں، اور یہ بچہ عامر کا ہی ہے۔ آپ چاہیں تو تائی اماں سے پوچھ لیں، ان کو بھی معلوم ہے۔ کیا کہا؟ تائی اماں کو بھی معلوم ہے اور وہ مان بھی گئی؟ میں یہ کبھی نہیں سوچ سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے کل موہی، صرف ہمیں ہی پتہ نہیں، باقی سارے جہان کو پوری خبریں ہیں۔ یہ کس طرح کی اولاد دے دی میرے اللہ تو نے مجھے۔ وہ فوراً اپنی جیٹھانی جو کہ ان کے اوپر کے پورشن میں ہی رہتی تھی اور جن کا نام آسیہ بی بی تھا، وہاں پہنچی۔ کیا تمہیں پتہ ہے نازیہ؟ انہوں نے انتہائی مرجھائے ہوئے چہرے میں کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ نازیہ کے پاس میرے بیٹے کی نشانی ہے، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ میری زبردستیاں یہ رنگ لے آئیں گی۔ دیکھو اگر تمہارا بیٹا راضی نہیں تھا تو پھر تمہیں اپنے بیٹے کی شادی میری بیٹی سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہنوں کی محبت اور بھائیوں کی محبت اس چیز پہ موقوف کیوں ہو جاتی ہے کہ ان کے بچوں کی شادیاں ہی ہوں گی تو ہی ان کا رشتہ آگے بڑھے گا؟ اب بتاؤ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ تمہارا بیٹا تو میری بیٹی کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے، اور اوپر سے اس کی یہ پریگننسی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں گی۔ تو اس کی جیٹھانی نے کہا، تم پریشان مت ہو، میرا بیٹا اسے چھوڑ کر گیا ہے، یہ بات تمام عالم کو معلوم نہیں ہے، صرف ہم جانتے ہیں کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور بھولے بھٹکے لوگ اکثر شام کو واپس بھی تو آ جایا کرتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب اس کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ ضرور واپس آ جائے گا۔ تم نازیہ کی خوشی اسی طرح سے مناؤ اور پورے خاندان والوں میں مٹھائی بانٹو۔ ہم کہہ دیں گے کہ وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے، اس کو وہاں نوکری مل گئی تھی، پھر جب وہ واپس آ جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نازیہ خاموشی سے نیچے کمرے میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ اس کا گھرانہ تھا۔ اس کے اوپر والے پورشن میں اس کے تایا اور تائی رہتے تھے، جبکہ اس کے نیچے والے پورشن میں وہ خود اور اس کے اماں ابا رہتے تھے۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ نازیہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ تو ابھی اور آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی ماں اور اس کی خالہ نے، جو کہ اس کی تائی بھی لگتی تھی، یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو ٹھیک کرنے کے لیے نازیہ سے اس کی شادی کر دیں گی۔ نہ جانے مائیں یہ کیوں سمجھتی ہیں کہ ان کی بگڑی ہوئی اولادیں ایک لڑکی سے شادی کرنے کے بعد خود ہی راہ راست پر آ جائیں گی۔ نازیہ یہ شادی بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف اس کا کزن عامر تھا
جو انتہائی آوارہ اور بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ اس کا پڑھائی میں بھی بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ گو کہ عامر دکھنے میں بہت خوبصورت اور ہینڈسم تھا، نازیہ کو پسند بھی کرتا تھا، لیکن صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ وہ نازیہ کو گلے میں گھنٹی کی طرح باندھ کر بجانا نہیں چاہتا تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ ماں باپ کی نظر میں وہ اچھا بھی رہے اور اس شادی سے انکار بھی نازیہ کرے۔ لیکن نازیہ وہ انکار کر نہ سکی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی کوئی بھی خواہش ادھوری نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں نے بڑے مان سے اسے کہا تھا کہ میری بہن تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، اس طرح تم ساری زندگی ہماری نظروں کے سامنے رہو گی، اور مجھے یقین ہے کہ جب تم عامر کی زندگی میں شامل ہو جاؤ گی تو عامر بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ نازیہ کم عمر تھی، ماں کی باتوں پر اعتبار کر گئی اور سر جھکا لیا۔ نازیہ اور عامر کا نکاح کر کے رخصتی 2 سال کے بعد ہونا طے پائی، اور جب تک ان گھر والوں کا خیال تھا کہ عامر کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہونے کے خیال سے ہی تھوڑی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جائے، لیکن عامر کے دن رات کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ عامر دن رات اسی طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ مگن تھا۔ اس نے پڑھائی بھی مکمل طور پر چھوڑ دی تھی، اور وہ اب کوئی نوکری بھی نہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ نازیہ اسی طرح سے اپنی پڑھائی میں مگن تھی، روز کالج جاتی اور کالج سے واپس آتی۔ یہ ایک متوسط طبقے اور علاقے میں رہتے تھے۔ دن رات اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ دن رات نازیہ کی ماں اب اپنی بہن کو کہتی تھی کہ عامر کو کہو کہیں نوکری تلاش کرے، میری بیٹی کی پڑھائی ختم ہونے والی ہے، 2 سال پورے ہونے والے ہیں، اور میں کب تک اس کو اسی طرح گھر میں بٹھا کے رکھوں گی۔ جبکہ عامر کے دوستوں نے اس کو یہ لارا لگا دیا تھا کہ تم نے یہاں پر شادی کر کر اچھا نہیں کیا، تم ملک سے باہر اپلائی کرتے اور وہیں کسی فارنر لڑکی سے شادی کرتے تو تمہیں وہاں کا ویزا بھی فوراً مل جاتا اور تمہاری لائف بھی بڑی زبردست ہو جاتی۔ تو عامر نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا، اس میں کون سی بات ہے، میں یہاں پر اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا اور وہاں جا کر دوسری شادی کر لوں گا۔ تو اس کے دوست نے مشورہ دیا کہ تم ایسا مت کرو، بلکہ رخصتی کو ہی مزید ڈیلے کر دو، جب تمہیں وہاں پہ ایک اور لڑکی مل جائے گی تو وہاں پر شادی کر لینا اور وہاں سے طلاق اپنے گھر بھجوا دینا۔ اگر تم نے گھر میں رہتے ہوئے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو گھر والے تمہارا جینا محال کر دیں گے۔ عامر کو اپنے دوست کا یہ آئیڈیا بہت ہی بہترین لگا، لیکن اس سے پہلے کہ عامر ملک سے باہر جاتا، نہ جانے اسے دن رات گھر میں نازیہ چلتی پھرتی کیوں اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ نازیہ کو جن نظروں سے دیکھتا تھا، ان نظروں کی چبھن نازیہ کو اپنے جسم پر محسوس ہوتی تھی، اور نازیہ کو اس کی نظریں بالکل بھی خود پر اچھی نہیں لگتی تھیں، لیکن وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ وہ اس کا محرم ہے اور شاید وہ اس سے پیار کرنے لگ گیا ہے۔ وہ اس کے دل کے منصوبوں سے بالکل انجان تھی کہ وہ تو یہاں سے اڑان بھرنے کی سوچ رہا ہے۔ نازیہ بہت ہی معصوم لڑکی تھی۔ وہ جب دن بھر اپنے گھر میں کام کر رہی ہوتی تھی تو اکثر ہی سیڑھیوں پر بیٹھ کر عامر اس کو دیکھا کرتا تھا، کبھی چائے کا کپ پینے کے بہانے اور کبھی ناشتہ کرنے کے بہانے وہ اکثر اس سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ نازیہ اب اس کے ساتھ گھلنے ملنے لگی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے نازیہ کی ماں اور اس کی خالہ بازار گئیں تاکہ کچھ شاپنگ وغیرہ کر سکیں۔ آج موسم بہت خراب ہو گیا اور ایک دم بادلوں نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سورج ایک دم بادلوں کی باہوں میں چھپ کر غائب ہی ہو گیا۔ ایک دم گھٹائیں کالی چھانے لگیں اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ نازیہ کو بجلی کے کڑکنے سے بہت ڈر لگتا تھا، اور آج تو بجلی اس طرح سے کڑک رہی تھی جیسے کسی پر گر کر ہی رہے گی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آج اس کی زندگی میں جو وقت آنے والا ہے وہ اسے زندگی بھر کے لیے کبھی نہیں بھولنے والا۔ عامر بھی اوپر اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ نہ جانے عامر کو کیا سوچی کہ عامر نے نازیہ کو کہا کہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، اسے 1 کپ چائے بنا کر دے دے۔ نازیہ کو اس سے نکاح ہو چکا تھا اور وہ انکار نہ کر سکی، لہٰذا نازیہ چائے بنا کر اوپر اس کے کمرے میں لے کر گئی۔ لیکن نازیہ جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی، بجلی اس قدر زور سے کڑکی کہ اس کے ہاتھ سے کپ گر گیا اور وہ ایک دم سہم گئی، اور عامر کو موقع مل گیا۔ عامر نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بس پھر کیا تھا، نازیہ انکار کرتی رہی اور عامر کی شدتیں اس پر برستی رہیں۔ عامر اس کو یہی کہتا رہا کہ میں تمہارا محرم ہوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تو ہماری رخصتی ہونے والی ہے، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ لیکن نازیہ یہ سب کچھ رخصتی سے پہلے نہیں چاہتی تھی۔
جو کچھ عامر کر بیٹھا تھا۔ خیر، جیسے ہی نازیہ کی ماں گھر آئی تو نازیہ نے اپنی ماں کو آتے ہی سب کچھ بتانا چاہا، لیکن پھر عامر نے جب سختی سے اسے منع کیا تھا اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر تم نے رخصتی سے پہلے آج کا ہوا واقعہ اپنی ماں کے گوش گزار کر دیا یا کسی کو بھی بتا دیا تو وہ اس سے صاف مکر جائے گا اور اس سب کی ذمہ دار نازیہ خود ہوگی۔ وہ کہہ دے گا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نازیہ کم عمر تھی، سہم گئی اور خاموش ہو گئی، اور عامر کی اس آس پر بہل گئی کہ رخصتی بہت جلد ہو جائے گی۔ لیکن گھر والوں کو ایک دن ایک رقعہ ملا جس میں لکھا تھا کہ ماں، میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، ایک اچھی نوکری اور مستقبل کی تلاش میں۔ اگر وہاں پر میرا کام بن گیا تو بہت جلد اپنی بیگم کو بھی بلا لوں گا، اور اگر نہیں بنا تو خود واپس آ جاؤں گا۔ بس مجھے 1 سال کی مہلت اور دے دیں۔ گھر والوں پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ بنا کسی سے ملے، بنا کسی کو بتائے، بنا کچھ پتہ بتائے کہ وہ کون سا ملک کہاں جا رہا ہے، وہ ایک دم گھر سے اپنا سامان لے کر غائب ہو گیا تھا، جبکہ نازیہ گہرے صدمے میں تھی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عامر اس کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کرے گا۔ اس کا استعمال کرنے کے بعد وہ اس طرح اسے اکیلا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن اصلی قیامت آنی تو ابھی باقی تھی، جب 1 ہی مہینے کے بعد نازیہ کو ایک دم سے الٹیاں شروع ہو گئیں۔ اس کی ماں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے قریبی حکیم کو دکھانے لے گئی، لیکن جیسے ہی حکیم نے اس کو دیکھا تو اس کو کہا، مبارک ہو، آپ کی بیٹی تو ماں بننے والی ہے۔ نازیہ کی ماں کے پیروں تلے سے تو جیسے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ نازیہ کو گھور کر دیکھنے لگی اور خاموشی سے نازیہ کو گھر لے آئی، اور اب گھر لا کر اس کے ساتھ جو ہوا وہ سب کو معلوم۔ وہ اس کو مارنا چاہتی تھی لیکن مار نہیں سکی کیونکہ سگی اولاد تھی۔ دونوں بہنوں نے یہی طے کیا کہ خاندان والوں کو بڑی خوشی سے بتایا جائے گا کہ نازیہ ماں بننے والی ہے، اور عامر ملک سے باہر صرف اسی کے لیے گیا ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی گئی اور نازیہ کی پریگننسی کی خبر سب کو معلوم ہو گئی۔ لیکن نازیہ کے دل کی حالت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ وہ خاموش اکیلی لڑکی کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ دونوں بچے تھے اور دونوں محرم رشتے میں بندھے ہوئے تھے، اسی لیے بہک گئے۔ لیکن نازیہ نے یہ کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ بہکی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ عامر نے زبردستی کی تھی اور رخصتی کا وعدہ کر کے اسے دھوکہ دے کے وہ یہاں سے چلا گیا۔ نازیہ اب ایسی حالت میں تھی کہ بہت زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ نازیہ اکثر اپنے گھر کے صحن میں درخت کے نیچے بیٹھا کرتی تھی۔ وہ آج کل بہت اداس تھی۔ ایک لڑکی یا عورت کے لیے یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جب اس کا ہم سفر اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا، اسے پیار کرنا، اسے تسلیاں دینا۔ لیکن نازیہ بالکل اکیلی تھی۔ وہ خاموشی سے اکثر شام کو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر نہ جانے کیا سوچنے لگ جاتی تھی کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے آنے والے بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر عامر نے کبھی واپس پلٹ کر نہیں دیکھا تو وہ اپنے بچے کو اکیلے کیسے پالے گی؟ اس شادی کے لیے تو اس کے گھر والوں نے اس کو اپنی تعلیم کو بھی آگے جاری رکھنے نہیں دیا تھا اور اس کی شادی کر دی تھی، اور عامر جس سے اسے پیار کی توقع تھی وہ اس کا استعمال کر کے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ انہی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ درخت کے اوپر بیٹھا ایک وجود اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور نازیہ کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اس وجود کا نام تھا عارش، جس کا تعلق جنات کے قبیلے سے تھا۔ وہ یہاں سے ایک دن گزر رہا تھا جب اس نے نازیہ کو اس درخت کے نیچے اداس بیٹھے دیکھا، اور پھر وہ یہیں رک کر رہ گیا۔ نازیہ کی لمبی زلفوں کا اسیر ہو گیا، لیکن اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایسی حالت میں تو خواتین بہت خوش ہوتی ہیں، ان کے شوہر ان کو بہت پیار اور محبت سے رکھتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ عارش کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ بالکل اکیلی اور تنہا ہے، اور اس کا ہم سفر اس کے ساتھ دھوکہ کر کے اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ عارش کسی بھی طرح سے نازیہ کے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا۔ وہ دن رات اسے اداس دیکھتا تھا۔ اس کا دل نازیہ کو اداس دیکھ کر تیز تیز دھڑکنے لگتا تھا۔ وہ کسی طرح بھی اس معصوم سی لڑکی کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ درد سہنے میں کمال رکھتی ہے، سوائے خود کے وہ سب کا خیال رکھتی ہے۔
ہاں وہ نازوں سے پلی لڑکی حوصلہ بے مثال رکھتی ہے، لب پہ لاتی نہ کبھی حرف شکایت، مگر اپنی ویران آنکھوں میں لاکھوں سوال رکھتی ہے، دل میں درد کا ایک سمندر لے کر جانے آنسو کہاں سنبھال رکھتی ہے۔ عارش کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کے سامنے آ جائے اور اسے ہر تکلیف سے آزادی دے دے۔ اب عارش دن رات یہ سوچتا تھا کہ وہ کیسے نازیہ کو خوش رکھے۔ نازیہ جب بھی اس درخت کے نیچے بیٹھی اس کے تنے سے سر ٹکائے خوابوں خیالوں کی دنیا میں کھوتی تو اسے ایسے لگتا تھا جیسے اس کے ارد گرد کوئی وجود ہے۔ جب اسے گرمی لگتی تو اسے ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا احساس ہوتا۔ اکثر اسے اس کی من پسند چیزیں ادھر ادھر رکھی ہوئی مل جایا کرتی تھیں اور وہ یہی سمجھتی تھی کہ کبھی تائی یا کبھی اس کی ماں اسے یہ چیزیں لا کر دے دیتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا راز تھا وہ جان نہیں پائی تھی۔ ایک دن دروازہ بجا بڑی زوروں سے۔ گھر میں تائی اور اماں اتفاق سے دونوں ہی نہیں تھی۔ جب وہ نیچے اتری مشکلوں سے اور جا کر دروازہ کھولا تو سامنے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کے سامنے عامر کھڑا تھا، ہاتھوں میں 2 سوٹ کیس پکڑے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے۔ وہ تو جیسے اسے دیکھ کر بے ہوش ہی ہونے لگی تھی، ایک دم گرنے لگی جب عامر نے اس کو اپنی باہوں میں سنبھالا۔ نازیہ کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ عامر نے تو اسے پہلے بھی چھوا تھا لیکن تب تو ایسا احساس نازیہ کو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی آگ کا گولا ہے جو اس کی کمر پر پھر گیا۔ ایک دم عامر سیدھا ہوا اور نازیہ کو کہا، سنبھالو، کیا ہو گیا ہے؟ میں ہوں تمہارا شوہر۔ نازیہ ایک دم حیران اور پریشان عامر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی، آپ کیسے آ گئے؟ آپ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے نا۔ عامر نے کہا، لکھا تو تھا خط میں کہ واپس آ جاؤں گا، اور دیکھو واپس آ گیا۔ نازیہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر بے قرار کیوں تھی۔ عامر نے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ نازیہ کو خود بھی معلوم نہیں ہوا کہ وہ اس قدر شدت سے عامر کے گلے کیوں لگ گئی، لیکن اب اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری مشکلات حل ہو گئی ہیں۔ اس کے کاندھوں سے بھاری بوجھ ہٹ گیا ہے۔ عامر کے گھر آنے پر اس کے تمام گھر والے بہت خوش تھے۔ اس کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عامر گھر واپس آ گیا ہے۔ جہاں تک وہ اپنے بیٹے کو جانتی تھی وہ انتہائی آوارہ تھا، اور جب باہر کے ملک پہنچ گیا ہوتا تو وہ وہاں سے کبھی بھی واپس نہ آتا۔ وہ اکثر اپنے بیٹے سے کہتی تھی، کیا تم واقعی باہر کے ملک گئے تھے؟ تو عامر ہنس پڑتا اور کہتا، آپ کو پاسپورٹ ویزا سب دکھا تو دیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو شک ہے؟ تمام گھر والے عامر کے بدلے روپ پر حیران تھے۔ عامر انتہائی ذمہ دار ہو گیا تھا۔ اس نے نہ صرف نازیہ کو سنبھال لیا تھا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی مکمل طور پر سنبھال لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بہت ہی اچھا بزنس کرنے لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں اب کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر نازیہ کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بزنس سے کچھ دنوں کی چھٹی لے رہا ہے، صرف نازیہ کا خیال رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت نازیہ کو سب سے زیادہ ضرورت میری ہی ہے۔ عامر اس کے کھانے پینے، اس کے آرام کا بہت خیال رکھتا تھا اور نازیہ سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ نازیہ کو تو آج معلوم ہوا تھا کہ وہ کس قدر خوش قسمت ہے، لیکن نہ جانے کیوں نازیہ جب بھی عامر کے قریب جاتی تھی تو اس کو ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ اس کی سانسوں میں ایک عجیب سی تپش تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ عامر نے جب نازیہ کے ساتھ زبردستی کی تھی تب بھی وہ حساسیت، وہ دیوانہ پن عامر میں محسوس نہیں کیا تھا جیسا عامر اب ہو گیا تھا۔ وہ اکثر عامر کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتی تھی۔ اس کے چہرے پر اکثر اپنی انگلیوں کی پوروں سے ہاتھ پھیرتی اس سے پوچھتی تھی کہ عامر، تم اتنے بدل کیسے گئے؟ اور عامر اکثر اس سے نظریں چرا جاتا تھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو، اور پھر مسکرا کر کہہ دیتا، کیوں، تمہیں میرا بدلا ہوا روپ پسند نہیں ہے؟ اور نازیہ مسکرا کر خود کو اس کے سینے میں چھپا لیتی تھی کہ مجھے تمہارا بدلا ہوا روپ اس قدر پسند ہے کہ تم دوبارہ واپس پہلے جیسے مت ہو جانا۔ اور عامر اس کو اپنے باہوں کے حصار میں جکڑ کر کہتا تھا، کبھی نہیں، اب تمہارا عامر جیسا ہے ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ اور پھر 9 مہینے کا وقت پورا ہو گیا اور ایک بہت خوبصورت سے بیٹے کو نازیہ نے جنم دیا۔ عامر اس بیٹے کو پا کر بہت خوش تھا۔
اس بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اس کا ماتھا چوم کر اس نے خود سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ اس بچے کی پرورش کرے گا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو کسی اچھی جگہ پر شفٹ کر لے، کیونکہ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ نازیہ اکثر عامر کے ایک دم سے آ جانے اور غائب ہونے پر پریشان ہو جاتی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے عامر بہت زیادہ پھرتیلا ہو گیا ہے، اور اکثر نازیہ کو جب بھی کچھ کھانے کا دل کرتا تو عامر ایک دم سے لے آتا۔ وہ حیران ہوتی تھی، اسے عامر کی کچھ حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ ایک دن اس نے یہ دیکھا کہ عامر سیڑھیوں سے نیچے اترنے کے بجائے ایک دم سے نیچے پہنچ گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ عامر کو کوئی اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے ہے، اور آخر ایک دن نازیہ نے عامر کو اکیلے میں بٹھایا، اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور کہا، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عامر نازیہ کی آنکھوں میں گھور کر دیکھنے لگا اور کہا، تیرے عشق کی ہے جستجو، تیری قربتوں کا سوال ہے، میری سانس ہے جو رواں رواں، تیری چاہتوں کا کمال ہے۔ نازیہ غور سے اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ اس کے بعد نازیہ کہنے لگی، جب تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو مجھے یقین ہے کہ آج تم میرے روبرو صرف سچ بولو گے۔ بتاؤ تم کون ہو؟ عامر نازیہ کے سوال پر ایک دم سے چونک گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ نازیہ اس سے یہ سوال پوچھے گی۔ عامر نے کہا، اگر تم مجھ سے ڈرو نہیں تو آج میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں گا، لیکن وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے۔ میں تمہارے بنا جی نہیں سکتا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ میں تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ نازیہ نے اس کے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا سوال سفاکی سے دوبارہ دہرایا، تم کون ہو؟ تو عامر نے ایک دم سے اپنا روپ بدلا اور اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھا، اتنا وجی کہ ایسا وجود نازیہ نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا، میں عارش جنزادہ ہوں، میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے، میں مسلمان جنزادہ ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا جب تمہیں ایک دن درخت کے نیچے بیٹھے روتے دیکھا۔ تمہارے آنسوؤں نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے بعد میں اکثر یہاں پر تمہیں اداس بیٹھے دیکھا کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے تمہارے آنسوؤں سے محبت ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ تم خوش رہو، میں تمہارے چہرے پر مسکان دیکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر جب مجھے تمہاری ساری کہانی معلوم ہوئی تو میرے پاس اس کے سوائے اور کوئی حل نہیں تھا کہ میں عامر کا روپ لے کر تمہارے سامنے آ جاؤں۔ میں بس صرف تمہاری قربت چاہتا تھا، تمہاری محبت چاہتا تھا جو مجھے مل گئی، اور مجھے اس کے بعد ہی احساس ہوا کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ نازیہ ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس نے کہا، میرا بچہ؟ تو عارش نے ایک دم کہا، وہ میرا بھی بیٹا ہے، تم یقین رکھو میں اسے باپ بن کر پالوں گا، اور تمہارے علاوہ کسی کو میری اصلیت کے بارے میں کبھی معلوم نہیں ہوگا۔ نازیہ چیخنے لگی، تم چلے جاؤ یہاں سے، میں ایک جنزاد کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے عامر کے بارے میں جو سوچا وہ ویسا ہی نکلا۔ وہ واپس نہیں لوٹا، اور وہ کبھی لوٹے کبھی نہیں، اور میں کسی نامحرم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عارش نے کہا، اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے اپنی حد کبھی پار نہیں کی۔ میں باقاعدہ تم سے نکاح کر لوں گا اور تمہارے ساتھ ساری زندگی ایک انسان کے روپ میں رہوں گا۔ تم یہ بھی تو سوچو کہ میرے آنے سے تمہاری ماں اور تمہاری خالہ کتنی مطمئن ہیں۔ تم اس عمر میں ان بزرگوں کو کیوں دکھ دینا چاہتی ہو؟ نازیہ طنزیہ مسکرائی، اچھا، اور اگر انہیں تمہاری اصلیت کا معلوم ہو گیا تو پھر؟ عارش ایک دم خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم اس راز کو راز رکھو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ راز کبھی کسی پر آیا نہیں ہوگا۔ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ خدا کے لیے نازیہ مجھے خود سے دور مت کرو۔ کوئی آدم ذات تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی اس جنزات نے تم سے کی ہے، اور ساری زندگی کرتا رہے گا۔ لیکن میں نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا، تم نکاح پر نکاح نہیں کر رہی کیونکہ عامر اس دنیا میں اب ہے ہی نہیں۔ میں نے اس کے بارے میں معلوم کروایا ہے۔ وہ جب یہاں سے گیا تھا تو 3 مہینے کے بعد ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ مر گیا۔ شاید اگر وہ زندہ ہوتا تو میں کبھی تمہارے سامنے اس کے روپ میں نہ آتا اور کوشش کرتا کہ اسے یہاں لے کر آؤں، لیکن خدا کے پاس جانے والے لوگ کبھی دنیا میں واپس نہیں آتے نازیہ۔
اپنی جان پر اور اپنے بچے پر اور اپنے گھر والوں پر یہ ظلم مت کرو. مجھے اپنے قریب رہنے دو. میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا. بھلے ہی تم مجھ سے نفرت کرو، مت کرو محبت، لیکن بس اپنے قریب رہنے دو. نازیہ پھوٹ پھوٹ کر زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میں کیا کروں؟ میری قسمت اتنی خراب کیوں ہے؟ میرا شوہر مر گیا، میں بیوہ ہو گئی، میرے ساتھ ایک عرصے سے ایک جن ذات رہ رہا. یہ میری زندگی ہے یا مذاق؟ اے اللہ، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو نے؟ میں اب کیا کروں؟ میرا دل کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. تو عارش نے کہا، جب انسان کا دل کوئی فیصلہ نہ کر پائے تو اسے تمام فیصلے خدا کے سپرد کر دینے چاہیے. خدا انسان کے لیے بہترین کرتا ہے. تم فکر مت کرو، خدا نے تمہارے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہترین ہے. اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم نکاح کر لیتے ہیں. اس کے بعد اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا ہوگا تو عارش عامر بن کر ایک دفعہ پھر ملک سے باہر چلا جائے گا، کبھی نہ واپس لوٹنے کے لیے. عارش کے یہ جملے تھے جس پر نازیہ ایک دم سے کل بلا کر اٹھی اور اس کے سینے سے لگ گئی. عارش نے ایک دم اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا. نہیں عارش، تم مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا. میں تمہاری جدائی سہ نہیں سکتی، میں مر جاؤں گی. عارش کو نازیہ کے لبوں سے نکلتے یہ جملے انتہائی خوبصورت لگ رہے تھے. آج نازیہ عارش سے اظہار محبت کر رہی تھی. عارش ہواؤں میں اڑ رہا تھا. وہ بہت خوش تھا کیونکہ اب تک وہ عامر کے روپ میں تھا اور نازیہ کی ساری محبتیں، ساری شدتیں صرف عامر کے لیے تھیں. لیکن آج وہ اس اصلی وجود سے اظہار محبت کر رہی تھی، عارش سے، ایک جن ذات سے. عارش نے نازیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، نئی زندگی اور نیا سفر تمہیں اور مجھے بہت بہت مبارک ہو. آؤ، ہمارا بیٹا ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور اس طرح نازیہ کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا. آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ مجھے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ضرور بتائیے گا. اور میرے چینل ڈر کہانی کو لائک کر لیجیے اور سبسکرائب کر لیجیے. اگر میری کہانی اچھی لگی تو اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں بہت جلد ایک اور خوبصورت اور خوفناک کہانی کے ساتھ.